کبھی یہ مٹی کی راہیں گواہ تھیں اس کے ناز و نام کی، کبھی یہ کھیت اس کے نام پر ہوا کرتے تھے، اور کبھی انیلا بی بی کو دیکھ کر لوگ نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہی انیلا، وڈیرے جلال الدین کی اکلوتی بیٹی، جس کی پیدائش میں گاؤں بھر میں دیگیں بانٹی گئی تھیں، جس کے پہلے قدم پر باپ نے پورا حویلی کا آنگن چاندی سے جڑوا دیا تھا۔ وہ بچپن جس میں صبح موتیا کے ہاروں سے خوشبو لے کر آتی اور شام میں دادی اماں کی زرخیز قصوں میں سمٹ جاتی۔ وہ دن جب چوکیدار غلام دین اس کے اشاروں پر پرندوں کو بھی اڑنے سے روک لیتا، جب حویلی کے نوکر اس کے ننھے سے جھومر کو سنوارنے کے لیے گھٹنے ٹیکتے، حویلی کی چھت سے دور تک پھیلے آم کے باغات جن کی سوندھی خوشبو اس کے پائل کے ساتھ رقص کرتی تھی، اور وہ اونچی دیواریں جو اس کی حفاظت کی علامت تھیں، اب صرف یادیں بن چکی ہیں۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، ایک رات جو ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئی۔ جلال الدین وڈیرا، جو ہمیشہ اپنی کاندھوں پر برادری کے فیصلے اٹھاتا تھا، خود کسی پرانی دشمنی کے بدلے کا نشانہ بن گیا۔ وہ جسے لوگ بابا سائیں کہہ کر عزت دیتے تھے، اپنے ہی سیاسی مخالفین کے ہاتھوں فائرنگ میں مارا گیا۔ اور لاش جب حویلی کے دروازے پر پہنچی تو انیلا کے معصوم ذہن میں وقت وہیں تھم گیا۔ اس کی ماں زری بیگم، جو ہمیشہ سفید چادر اوڑھ کر وقار کی مثال ہوتی تھیں، اس دن پہلی بار زمین پر گری، سینہ پیٹا اور چیخ مار کر بولی، میرا سورج بجھ گیا۔ مگر یہ صرف ایک گھر کے چراغ کا بجھنا نہ تھا، بلکہ ایک سلطنت کے بکھرنے کا آغاز تھا۔ جنازے میں شامل ہونے والے سینکڑوں چہرے اگلے دن جیسے گم ہو گئے۔ حویلی کے نوکر غائب، چوکیدار کہیں اور ملازم کہیں، اور وڈیرے کی ساری جائیداد قانونی پیچیدگیوں میں لپٹی زنی بیوی کے سگے دیور کے قبضے میں چلی گئی۔ وہی چچا جو جنازے پر سب سے اونچا رویا تھا، مگر اندر ہی اندر سب کچھ ہڑپنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ انیلا کی آنکھوں نے وہ سب دیکھا، دروازے سے لے کر اندر کی چوکھٹ تک ہر چیز کیسے ان کے ہاتھوں سے نکلے، کیسے زمینوں کی کاغذات چچا کے بیٹے رفیق کے ہاتھ میں آئے، اور کیسے ان کی حیثیت چند دنوں میں وارثہ سے بھکاری بن گئی۔ وقت گزرنے لگا مگر زخم باقی رہے۔ زری بیوی کی طبیعت بگڑنے لگی، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے دوروں نے ان کا جسم کمزور کر دیا، اور انیلا، جو کبھی ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے نوکرانیوں سے بال بنوایا کرتی تھی، اب خود ماں کی ٹکور کرتی، دوائیوں کے لیے در در بھاگتی، کھانے کی جگہ روٹی ناپ تول کر بنتی، اور بچپن کے وہ کھلونے اب چھت پر پرانی ٹوکریوں میں دفن ہو چکے تھے۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا کیونکہ چچا نے فیس دینے سے انکار کر دیا، اور وہ کچی زمین پر ننگے پاؤں چل کر گنے کے کھیت میں کام کرنے لگی۔ ہاتھوں کی نرم جلد اب چھلکوں سے بھری رہتی، اور دوپہر کی تپش میں جب سورج سر پر ہوتا، انیلا زمین پر سائے کی تلاش میں خالی کنستر کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتی، میں وڈیرے کی بیٹی ہوں یا قسمت کی بیکار تحریر؟ دن کے ساتھ ذلت بھی بڑھتے گئے۔ چچا کا بیٹا رفیق اکثر اس سے نظر ملا کر مسکراتا، وہ مسکراہٹ جو عزت پر وار کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں اب سلام لینے کے بجائے اس کے لباس پر تبصرہ کرتی، اور مردوں کی نظروں سے بازار میں دیکھ کر جھکنے کی بجائے چبھنے لگتی۔ وہ جو کبھی پھولوں کی طرح کھلتی تھی، اب ایک کانٹا بن چکی تھی جو اندر ہی اندر خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ پگڈنڈی جس پر کبھی اس کا بابا سائیں بگھی میں اسے بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتا تھا، اب وہی راہ وہ تنہا ننگے پیروں طے کرتی، صرف اس لیے کہ ماں کی دوا لانی ہے یا محنت کے بعد گنے کی مزدوری لینی ہے۔ اس کی ذات پر اب ایک بے نام سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ گاؤں کے مزار پر جا کر دیر تک بیٹھتی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھائے رب سے کچھ نہ کچھ مانگتی، کبھی انصاف، کبھی صبر، اور کبھی بس اتنا کہ بابا سائیں ایک رات کے لیے واپس آ جائیں اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیں۔ اسے اکثر خواب آتے جن میں وہ خود کو دوبارہ حویلی میں دیکھتی، ماں ہنستی اور باپ دروازے پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا، مگر جاگنے پر کچا صحن، مرجھائے پودے اور بیمار ماں کی کراہیں اسے حقیقت یاد دلاتی۔ پھر وہ دن آیا جب چچا نے باقی ماندہ کنال زمین پر بھی دعویٰ کر دیا، وہ زمین جو بابا سائیں نے انیلا کے لیے الگ رکھی تھی تاکہ وہ بڑے ہو کر وہاں اپنا گھر بنا سکے۔ کاغذات گم تھے اور عدالت میں کوئی گواہی نہ تھی۔ انیلا خاموش ہو گئی، جیسے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اب وہ بولتی کم تھی مگر آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اسے پاگل کہنے لگے، کچھ نے کہا بد دعا لگی ہے، اور کچھ نے ہنستے ہوئے تانا دیا، یہی ہوتا ہے جب وڈیروں کی بیٹیاں مغرور ہو جائیں۔ لیکن انیلا مغرور نہ تھی،
وہ تو صرف حالات کی زنجیر میں جکڑی ایک بیٹی تھی جس نے باپ کا قتل دیکھا، ماں کی بیماری جھیلی اور ہر دن نئی محرومی کا سامنا کیا۔ اس کے ہاتھوں کی محنت، اس کی آنکھوں کی نمی اور اس کی خاموشی سب چیخ چیخ کر کہتی کہ یہ لڑکی بھی ٹوٹی نہیں۔ وہ دن آہستہ آہستہ شام میں بدلنے لگے اور شامیں ایسی راتوں میں جن میں نہ نیند آتی تھی نہ سکون۔ ماں کی بیماریاں اور گھر کی خاموشی جس سے اس کی عمر سے پہلے ہی اس کے کاندھوں پر زندگی کا سارا بوجھ ڈال چکی تھیں۔ وہ دن جب وہ باپ کے ساتھ حویلی کے دالان میں بیٹھی چائے پیتی تھی، یا جب ماں اس کے بالوں میں عطر لگا کر چوٹی گونتی تھیں، اب محض یادیں بن گئی تھیں۔ اس کی دنیا چھوٹی ہو چکی تھی۔ ایک کچا صحن، ایک بیمار ماں، دو پرانے بستر اور دروازے پر ہر وقت دھوپ میں جلتی مٹی۔ مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک ضدی چنگاری باقی تھی، ایک خاموش بغاوت جو نہ گالی دیتی تھی نہ چیختی تھی، بس ہر دن اس کے عمل میں بولتی تھی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، نہ اس نے کبھی بننے کی کوشش کی۔ اس کے کپڑے سادے تھے مگر صاف، دوپٹہ اکثر سر سے ڈھلکا ہوتا اور کئی بار تو کھیتوں میں کام کرتے وقت اسے گلے میں لپیٹ لیتی۔ گاؤں کی عورتیں یہ دیکھ کر ناک چڑھاتی، سرگوشیاں کرتی، مگر وہ ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ نہ اس نے کبھی نظریں جھکائیں، نہ خود کو چھپایا۔ وہ جو دل میں ہوتا وہی زبان پر ہوتا۔ کئی بار مردوں سے راستے میں بات کر لیتی، پانی مانگ لیتی یا کسی سے حساب کتاب کر لیتی تو پورے گاؤں میں بات پھیل جاتی، وڈیرے کی بیٹی بگڑ گئی ہے، اب باپ نہیں رہا تو حدود بھی نہ رہی۔ ایسے جملے وہ اکثر سنتی، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب اس کی چال میں جھجک پیدا ہوئی ہو۔ اسے مزار پسند تھے، پرانے مزار جن پر سب چادریں پڑی ہوتی، جن کے صحن میں بکھرے ہوئے گلاب کے پھول اور جلی ہوئی اگربتیاں دل کو سکون دیتی تھیں۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی، کبھی خاموش، کبھی دل ہی دل میں کچھ پڑھتی۔ کئی بار عورتیں اسے دیکھ کر طنز کرتی، جوان لڑکیوں کا کیا کام مزاروں پر، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ مزار اس کے لیے عبادت کا نہیں، سوالوں کے جواب کا مقام تھے۔ وہاں بیٹھ کر وہ اکثر اپنے باپ کی یاد میں آنکھیں بند کر لیتی، کبھی ماں کے لیے دعا مانگتی، کبھی اپنے لیے وہ طاقت طلب کرتی جو اسے پھر سے جینے کا حوصلہ دے۔ وہ وہاں خود کو مکمل محسوس کرتی تھی، آزاد، خاموش اور کسی ظاہری دنیا کے اصولوں سے ماورا۔ لوگ اسے عجیب کہتے تھے اور شاید وہ تھی بھی۔ اسے بارش میں بھیگنا اچھا لگتا تھا، وہ دھوپ میں ننگے پیر زمین پر چلتی تھی تاکہ خود کو زندہ محسوس کر سکے۔ اسے سبزی منڈی جانا اچھا لگتا تھا، ہجوم میں خود کو کھونا، پرانی دکانوں پر بیٹھے بوڑھوں کی باتیں سننا اور ان کے ہاتھ سے بنی چائے پینا۔ وہ اکثر دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی جہاں گاؤں کی کوئی لڑکی اکیلے جانے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ وہاں وہ پانی کے بہاؤ کو دیکھ کر خود سے باتیں کرتی، جیسے اپنے اندر کی چیخیں اس شور میں دفن کر رہی ہوں۔ کسی کو اس سے غرض نہیں تھی، مگر وہ ہر منظر سے جڑی ہوتی تھی۔ پرندوں کی آواز، درختوں کی سرسراہٹ، چولہے پر رکھے برتن کی سیٹی، سب کچھ اس کے لیے جینے کی علامت تھے۔ اس نے اپنا راستہ خود چنا تھا، ماں کی دوا لینے شہر جانا، حساب کتاب سنبھالنا، لکڑیاں کاٹنا، پانی بھرنا، یہاں تک کہ کبھی کبھار کسی کے کپڑے بھی سی دیتی تاکہ دوا کے پیسے پورے ہو سکے۔ اس کی انگلیوں میں سلائی کی سوئیں چبھتی تھیں، مگر وہ کبھی نہیں روئی۔ روئی بھی تو رات کے آخری پہر جب ماں سو چکی ہوتی اور چھت پر چمکتا چاند اس کے دل کی حالت جان لیتا۔ وہ دل ہی دل میں ماں کے لیے کہانیاں گھڑتی، جیسے وہ اب بھی ننھی بچی ہو اور ماں کو نیند دلانے کے لیے پٹاری میں چھپی پریوں کی داستانیں سنا رہی ہو۔ مگر انیلا پریوں کی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ زندگی نے اسے وہ چہرے دکھائے تھے جن پر نقاب تھے، وہ رشتے دکھائے تھے جو وقت پر چھری بن گئے۔ اسے یاد تھا جب چچا نے کہا تھا کہ وہ اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیجے گا، مگر پھر اگلے ہی دن زمین کے کاغذات اس کے بیٹے کے نام ہو گئے۔ اسے یاد تھا جب ایک مولوی نے کہا تھا کہ لڑکیوں کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر اس کی بیٹی خود شہر میں کالج جا رہی تھی۔ وہ سب منافق تھے اور انیلا نے ان سب سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ وہ اب خود اپنی ذات کا دروازہ بن چکی تھی، اندر کوئی بھی جھانکنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے زخموں کو اپنی ہنسی میں چھپاتی، اپنی اداسی کو خاموشی میں دفن کر دیتی اور اپنی امیدوں کو روز صبح سورج کے ساتھ دوبارہ جگاتی۔ اس کے ہاتھوں کی مہک اب کسی خوشبو کی نہیں، محنت کی ہوتی تھی۔ جب وہ کھیتوں میں کام کرتی تو ہر بیل، ہر پودا، ہر مٹی کا ذرا اسے پہچانتا تھا۔ وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جیسے اس کا درد بھی اس سے وابستہ ہو۔ ایک دن جب وہ گھر لوٹی تو ماں نے بہت پیار سے کہا، تم باقی لڑکیوں جیسی کیوں نہیں ہو؟
اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ماں کے چہرے کو سہلایا اور کہا، کیونکہ میں وہ ہوں جو حالات نے بنایا، جو کسی اور کے خواب میں نہیں سمائی۔ اور واقعی وہ ایک خواب نہیں، حقیقت کی بیٹی تھی جو ریت پر چل کر سمندر سے پانی لینے نکلی تھی۔ وہ لڑکی تھی جو حویلی کی شہزادی سے مزدور بن گئی تھی، مگر اپنی روح کا تاج سر سے گرنے نہیں دیا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ عجیب تھی، مگر اپنے رب کے لیے وہ شاید ایک ایسی داستان تھی جو صرف صبر، حوصلے اور بغاوت سے لکھی گئی تھی، لفظ در لفظ۔ وقت گزرتا گیا، مگر انیلا کی زندگی وہیں ٹھہری رہی، ایک مسلسل دہرائے جانے والی جدوجہد جس میں ہر دن ایک جیسا ہوتا اور ہر رات وہی اداسی لی آتی۔ ماں کی طبیعت اب پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکی تھی، دوا کی قیمتیں بڑھتی جا رہی تھیں، مگر آمدنی اتنی ہی رہ گئی تھی۔ محنت، تنہائی اور گاؤں والوں کی زبانیں، سب کچھ ایک بوجھ بن چکا تھا، مگر انیلا خاموشی سے سب سہتی رہی۔ مگر پھر ایک دن جیسے قدرت نے اس کے بے رنگ زندگی میں ایک نیا رنگ شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ گاؤں کے کھیتوں میں ایک نیا چہرہ نظر آیا، نہ وہ کسی سے متعارف ہوا، نہ کسی نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ بس ایک دن اچانک وہ کھیت میں کام کرتا پایا گیا، کپڑوں سے دیہاتی لیکن وجود سے کچھ الگ۔ وہ لڑکوں جیسے کپڑے پہنے ہوتا، مگر ان پر دھول مٹی کبھی جمع نہ ہوتی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی ایسی تھی جیسے صدیوں کی خاموشی ہو، اور قدم ایسے ہلکے کہ مٹی کو چوٹ نہ پہنچے۔ وہ دن بھر کام کرتا، سورج کی سخت تپش ہو یا شام کی تیز ہوا، کبھی نہ تھکتا۔ جہاں باقی مزدور پانی مانگتے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھیتوں کے پتے نچوڑ کر پیاس بجھاتا۔ کبھی کبھار اسے جانوروں سے باتیں کرتے دیکھا گیا۔ گاؤں کے بچے اسے کہتے، یہ پاگل ہے، جانوروں سے بات کرتا ہے۔ مگر انیلا نے کچھ اور محسوس کیا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی، اسے اس کی حرکات میں ایک عجیب سی وقار، ایک پراسراریت نظر آتی، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو، بلکہ کسی اور دنیا کا نمائندہ ہو، جس نے زمین پر قدم تو رکھا ہو مگر زمین سے جڑا نہ ہو۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، مگر سب کی نظروں میں رہتا تھا۔ اس کی خاموشی بولتی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی چھپی ہوئی کہانی جھلکتی تھی۔ انیلا نے پہلی بار اس سے اس وقت بات کی جب وہ کھیت میں پانی بھر رہی تھی اور وہ سامنے مٹی میں بیج بو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی چال دیکھ کر انیلا بے اختیار کہہ بیٹھی، تم مختلف ہو، جیسے جنات ہوتے ہیں نا ویسے۔ پھر ہنس کر بولی، مجھے جنات بہت اچھے لگتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ یہ ایک ہنسی مذاق کا جملہ تھا، جیسے وہ اکثر بے تکلف لوگوں سے کر بیٹھتی تھی، مگر اس دن کچھ عجیب ہوا۔ وہ لڑکا جیسے لمحہ بھر کو پتھر کا ہو گیا، اس کے ہاتھ مٹی میں ٹھہر گئے، چہرہ سخت ہو گیا، اور وہ ایک پل کو آنکھیں بند کر کے سانس روکتا دکھائی دیا، جیسے وہ جملہ اس کے دل میں تیر بن کر بے بس ہو گیا ہو، جیسے کوئی راز اس کے وجود میں کچوکے لگا رہا ہو۔ انیلا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں، مگر اس پل میں کچھ ایسا چھپا تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہونے والا تھا۔ اس کے بعد وہ اکثر اسے کام کرتے دیکھتی اور کبھی کبھی جان بوجھ کر وہیں رک جاتی، جیسے کسی انجانی کشش کے ہاتھوں مجبور ہو۔ وہ اس سے بات نہ کرتی، مگر اس کی موجودگی میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو صاف سن سکتی تھی۔ اسے حیرت ہوتی کہ وہ لڑکا کبھی کسی سے نہیں الجھتا، چاہے کتنا بھی ظلم ہو، زبان نہیں کھولتا۔ ایک دن جب دوسرے مزدوروں نے اس کے حصے کا کھانا بھی کھا لیا تو وہ خاموشی سے اٹھا، کنویں سے پانی پیا اور کام میں لگ گیا۔ کوئی شکایت، کوئی غصہ، کچھ نہیں۔ اس کے تحمل میں ایسی گہرائی تھی جیسے وہ کسی اور زمانے سے آیا ہو، جیسے اس نے صدیوں کی جنگیں جیت کر سکون کا یہ لباس پہنا ہو۔ انیلا اکثر سوچتی، یہ کون ہے؟ اس کا نام تک کسی کو نہیں معلوم، نہ وہ کسی کے ہاں رہتا ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے، نہ کسی سے بانٹتا ہے۔ وہ جیسے زمین پر صرف کام کرنے آیا ہو اور شام ہوتے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہو۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کہ وہ شام کے وقت بھی کھیت میں اکیلا بیج چن رہا تھا تو دل نہ مانا اور بولی، اس وقت تک کام کون کرتا ہے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، جب تک زمین تھکی نہیں ہوتی ہاتھوں کو آرام نہیں دینا چاہیے۔ ایسا جملہ جو گاؤں کے کسی مرد نے کبھی نہ کہا ہو، نہ سوچا ہو، وہ اندر سے لرز گئی اور کچھ کہے بغیر پلٹ آئی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلے گئے۔ نہ محبت تھی، نہ خواب، بس ایک انس، ایک عجیب سا ربط، جیسے وہ اس کے سائے میں سانس لینا چاہتی ہو۔ وہ اپنی ماں سے ذکر نہ کرتی، نہ کسی سہیلی سے، بس اپنے دل میں اس کی خاموشی کی تصویر بناتی رہتی۔ ایک بار جب وہ دریا کے کنارے گئی اور وہاں اسے تنہا بیٹھا پایا
تو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ سامنے بہتا پانی، شام کی خاموشی اور اس کی آنکھیں، انیلا کا دل بھر آیا، مگر وہ کچھ نہ بولی، صرف کچھ لمحے کنارے پر بیٹھی رہی، پھر بنا کچھ کہے واپس آ گئی۔ مگر ہر پل، ہر دن وہ اس کے لیے کچھ اور کھلنے لگا۔ اب انیلا کے لیے سب کچھ ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ کھیت جو پہلے محض محنت کا میدان تھا، اب سوالوں کی زمین بن چکا تھا۔ ہر دن جب وہ اس خاموش لڑکے کو کام کرتے دیکھتی تو دل میں عجیب سی گونج پیدا ہوتی، ایک ایسی گونج جس میں کوئی نام نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ نام، وہ چہرہ، وہ وجود اس کی سوچوں میں ایک سائے کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ وہ خود کو بے وجہ اس کے آس پاس پاتی، اس کے قدموں کی چاپ کو محسوس کرتی، اس کی خاموشی سے الجھتی۔ مگر سب سے عجیب بات تب شروع ہوئی جب راتوں میں نیند اس سے روٹنے لگی اور خوابوں نے اس کی دنیا کا دروازہ کھولنا شروع کیا۔ پہلی پہل تو وہ محض تھکن کے خواب لگے، کھیت، بیل، پگڈنڈیاں، مٹی کی خوشبو، ماں کی آواز، مگر پھر خوابوں نے رنگ بدلنا شروع کیا۔ وہ خود کو ایک انجان جگہ پر پاتی، نہ وہ حویلی تھی، نہ مزار، نہ گاؤں کا کوئی میدان، یہ ایک عجیب مگر دل فریب قلعہ تھا جس کی دیواریں نیلم اور فیروزی پتھروں سے جڑی ہوئی تھیں۔ ہر گوشہ چمکتا تھا جیسے چاندنی اس میں قید ہو۔ فضا میں ایک مٹھاس سی تھی جیسے گلاب اور مشک ایک ساتھ سانسوں میں اتر رہے ہوں۔ وہ قلعہ خاموش تھا مگر سننے والوں سے بھرا ہوا۔ دیواروں سے صدائیں آتی تھیں، سرگوشیاں جن میں وہ اپنا نام سن پاتی تھی، کبھی دھیرے سے، کبھی بہت قریب سے۔ مگر سب سے زیادہ حیرت اسے اس وقت ہوئی جب ہر خواب میں ایک سایہ اس کے سامنے آتا۔ وہ سایہ کبھی مکمل نہیں ہوتا تھا، کبھی صرف قد، کبھی صرف آنکھیں اور کبھی صرف آواز۔ اس کا چہرہ وہ کبھی نہ دیکھ سکی، مگر ہر بار وہ ایک ہی جملہ دہراتا، تم نے مجھے یاد کیا تھا، اب میں تمہارا راز ہوں۔ یہ جملہ جیسے روح میں سرایت کر جاتا۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر جاگ جاتی، سانسیں تیز، ماتھے پر پسینہ اور دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ پہلی بار تو وہ سمجھ نہ سکی، مگر جب یہ خواب مسلسل آنے لگے تو وہ ڈرنے لگی۔ کیا یہ سب محض وہم ہے؟ کیا اس کے دل میں اٹھنے والی کیفیتیں اس کے ذہن کو کسی خالی دنیا کی طرف لے جا رہی ہیں؟ یا واقعی کوئی ہے جو اس کے الفاظ سن کر، اس کے جذبوں کو چھو کر اب اس کی دنیا کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ دن کے وقت وہ خاموش رہنے لگی، ماں کی دوا لاتی، کھیت میں کام کرتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، مگر ہر کام کرتے ہوئے وہ ایک ہی سوال اپنے اندر دہراتی، میں نے کس کو یاد کیا تھا؟ وہ خواب میں آنے والا کون ہے اور کیوں کہتا ہے کہ وہ میرا راز ہے؟ کبھی وہ خود پر ہنستی، سوچتی کہ شاید یہ سب اس کے دل کی کمزوری ہے، یا وہی سنائے جانے والی کہانیاں جو بچپن میں ماں سنایا کرتی تھی۔ مگر دل مانتا نہیں تھا۔ اس کے اندر کی عورت جو زندگی کے ہر زخم پر چپ رہی تھی، اب اس سائے سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ وہ قلعہ، وہ آواز، وہ نیلمی روشنی، یہ سب اب اس کی راتوں کا حصہ بن چکے تھے۔ جیسے کوئی پردہ بار بار ہٹتا اور وہ کسی نئی دنیا میں داخل ہو جاتی۔ ہر بار وہ سایہ کچھ اور قریب آتا، مگر چہرہ اب بھی دھند میں چھپا رہتا۔ کبھی وہ اس سے بات کرتی، پوچھتی تم کون ہو، اور جواب میں وہی دھیمی گونجدار آواز آتی، جسے تم نے بلایا ہے، جو تمہارے درد کو دیکھتا رہا ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے ڈرنے لگی تھی۔ نیند سے پہلے دعائیں مانگتی کہ خواب نہ آئے، مگر دل کے کسی کونے میں خواہش بھی جاگنے لگی تھی کہ وہ قلعہ دوبارہ دکھائی دے، وہ سایہ پھر کچھ کہے۔ اسے انیلا کی خاموشی سے شناسائی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سوال اب کسی اور زبان میں پوچھے جانے لگے تھے، اور اس کی روح اب ان خوابوں میں وہ سکون ڈھونڈنے لگی تھی جو جاگتی زندگی میں کہیں نہ تھا۔ یہ سب کچھ نہ کسی سے بیان کیا جا سکتا تھا، نہ کوئی یقین کرتا۔ وہ خود بھی اکثر شک میں پڑ جاتی، مگر جب ہر رات ایک ہی خواب لوٹ کر آتا اور وہی قلعہ، وہی سناٹا، وہی آواز اسے اپنی طرف کھینچتی، تو وہ جان جاتی کہ یہ سب محض تخیل نہیں، کچھ ہے جو اس کے وجود سے جڑ چکا ہے، کچھ ایسا جو وقت آنے پر شاید اسے وہ سچ دکھائے گا جسے وہ خود بھی ابھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن وقت نے ہمیشہ کی طرح پھر ایک نیا موڑ لیا۔ جیسے جیسے راتوں کے خواب گہرے ہوتے گئے، دن کی حقیقتیں بھی بدلنے لگیں۔ انیلا کے حالات میں خوشگوار سا موڑ آیا۔ ماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، دوا کام کر گئی تھی، یا شاید انیلا کی دعا میں جو درد تھا اس کی تاثیر بن گیا تھا۔ زری بیوی اب بیٹھ کر کچھ دیر بات کر لیتی تھی، اور ان کے چہرے پر دوبارہ وہ ماں والی نرمی واپس آنے لگی تھی۔ انیلا نے بھی سکون کا سانس لیا
اب وہ نہ صرف محنت کرنے لگی تھی بلکہ ہر کام میں سمجھداری سے قدم رکھتی۔ جو چیزیں کبھی اس سے چھن گئی تھیں وہ ان کے بغیر جینا سیکھ چکی تھی۔ اب وہ دوسروں سے پیسے مانگنے کی محتاج نہیں تھی، نہ ہی سہارے ڈھونڈتی تھی۔ اس کی زمین چھین لی گئی تھی مگر اس نے اپنے خودی کو سنوار لیا تھا۔ وہ اب مضبوط ہو چکی تھی، اپنے پاؤں پر کھڑی، ایک سنجیدہ، باوقار اور خاموش بغاوت کا چلتا پھرتا استعارہ۔ مگر عورت کا آزاد ہونا، خاص طور پر گاؤں جیسی جگہ پر، سب کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اب تنہا کھیتوں میں کام کرتی تھی، جانوروں کی دیکھ بھال خود کرتی، حساب کتاب خود رکھتی اور گاؤں کے دکانداروں سے سیدھے لفظوں میں بات کرتی۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں کے نوجوانوں کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی۔ وہ جنہیں اس کی خاموشی پر اختیار سمجھ آتا تھا، اب اسی خاموشی میں تحقیر نظر آنے لگی۔ انیلا کے مضبوط ہونے سے ان کی کمزوری بے نقاب ہو رہی تھی اور وہ اس حقیقت سے چھپنے کے بجائے اس پر الزام دھرنے لگے۔ پھر وہ دن آیا جو انیلا کی عزت پر بجلی بن کر گرا۔ صبح سویرے جب وہ کھیت میں پہنچی تو اسے عجیب نظروں سے دیکھا گیا۔ عورتیں اس پر کانا پھوسی کر رہی تھیں، مرد سر جھٹک رہے تھے اور کچھ چھوٹے لڑکے اس پر ہنس کر اشارے کر رہے تھے۔ انیلا نے ابتدا میں کچھ نہ سمجھا مگر دوپہر تک بات کھل گئی۔ کسی نے گاؤں میں یہ جھوٹا الزام پھیلا دیا کہ اس کا کسان لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، وہی کسان جو خاموشی سے کام کرتا تھا، جو کسی سے نظریں بھی نہ ملاتا تھا اور جس کا وجود خود میں گمشدہ تحریر لگتا تھا۔ الزام لگانے والے وہی نوجوان تھے جو اس کی خاموش خود مختاری سے جلتے تھے، جنہیں یہ بات برداشت نہ تھی کہ ایک عورت ان کے بغیر اپنے بلبوتے پر جی رہی ہے، بغیر مرد کے سہارے کے کھڑی ہو رہی ہے۔ گاؤں کے مولوی نے فجر کے بعد ہی بات پنچایت تک پہنچا دی۔ کہا گیا، عورتیں جب حد سے بڑھیں تو فتنہ بن جاتی ہیں۔ بزرگوں نے کہا، ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے، یہ لڑکی عجیب ہے، مزاروں پر بیٹھتی ہے، دوپٹہ سر پر نہیں رکھتی، مردوں سے بات کرتی ہے، اب ثابت ہو گیا کہ وہ بے حیا ہے۔ اور پھر بنا تحقیق، بنا ثبوت، بنا رحم کے اسے دوپہر کے سورج تلے گاؤں کی پنچایت چوک میں بلا لیا گیا۔ ماں منت کرتی رہ گئی مگر انیلا کو گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ وہ جس نے برسوں ہر درد سہ لیا تھا، آج عزت پر حملہ ہوا تھا۔ گاؤں کے مرد، عورتیں، بچے سب اسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی تماشا شروع ہونے والا ہو۔ پنچایت کے سردار نے بلند آواز میں کہا، بتاؤ تمہارے اور اس کسان کے درمیان کیا ہے؟ تم دن بھر اس کے ساتھ رہتی ہو، تم دونوں کو اکیلے دیکھا گیا ہے۔ انیلا کی سانس جیسے رک گئی، اسے لگا شاید وہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ کسان سامنے کھڑا تھا مگر اس کے لب بند تھے، آنکھیں نیچی، چہرہ بے حد خاموش، جیسے اس پر الزام نہیں لگا، جیسے وہ اس لمحے کسی اور دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ بولو، کسی نے دھاڑ ماری، اگر کچھ نہیں ہے تو زبان سے کہو۔ انیلا نے ایک پل کو اس کسان کو دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہے، بولے، ان سب کے سامنے ان الزامات کو جھوٹا ثابت کرے، مگر وہ چپ رہا، مکمل طور پر چپ، اور یہ خاموشی جیسے انیلا کے دل میں خنجر بن کر اتر گئی۔ اس نے لب کھولے مگر آواز نہ نکلی، حلق خشک، دل دھڑکتا اور آنکھوں میں آتی نمی کو اس نے اپنی پلکوں کے پیچھے روک لیا۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکی، کسی کو اپنی سچائی کیسے سناتی جب سننے والے خود جھوٹ میں جکڑے ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کے یہ لوگ صرف الزام کا بازار گرم کرنا چاہتے تھے، سچ سننا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اور وہ لڑکا جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا، وہ بھی اپنی چپ میں سب کچھ گنوا رہا تھا۔ آخرکار پنچایت نے فیصلہ سنا دیا، اسے نصیحت دی جاتی ہے، شرم دلائی جاتی ہے، اگر دوبارہ کسی نے اسے اس لڑکے کے ساتھ اکیلا دیکھا تو سخت سزا دی جائے گی۔ اور یوں سے وہاں سے واپس بھیج دیا گیا، جیسے کوئی قصوروار، جیسے کوئی مجرم۔ وہ لڑکی جس نے ساری زندگی خاموشی سے ہر ظلم سہا، اب اس کی عزت پر بات آئی تھی، اور وہ بھی جھوٹے الزام پر۔ اس کا دل رویا مگر آنکھیں خشک تھیں۔ واپسی کے راستے پر اس نے خود کو مکمل تنہا محسوس کیا۔ گاؤں جس میں وہ پلی بڑھی، جس کی مٹی سے اس کا خون بندھا تھا، آج اس مٹی نے اسے بے وفا کہہ دیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ماں نے اسے گلے لگا لیا، مگر وہ گلے میں بھی خالی پن محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی ٹوٹ گیا ہو، بکھر گیا ہو، اور اس کے ٹکڑے اب کبھی جوڑے نہ جا سکے۔ اس رات نیند نہ آئی، قلعے کا خواب نہ آیا، سایہ نہ آیا، سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے اس پر بھی وہی الزام لگ گیا ہو، جیسے خوابوں نے بھی منہ موڑ لیا ہو۔ انیلا کی ہمت اب ایک نیا روپ لے رہی تھی۔ وہ جب تک سب کچھ سہتی آئی تھی،
اب پہلی بار خود سے سوال کر رہی تھی، میں نے کس پر بھروسہ کیا؟ اور سب سے زیادہ کیا میری خاموشی میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہے؟ اس کا انداز اب کھولنے لگا تھا اور ایک ایسی روشنی جنم لے رہی تھی جو یا تو سب کچھ جلا دے گی یا پھر نئی راہ دکھائے گی۔ وہ رات عجیب خاموش تھی، نہ کتوں کے بھونکنے کی آواز، نہ ہوا کا شور۔ کچی چھت کے اوپر چاند چپ چاپ جھانک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف لالٹین کی مدھم روشنی دیواروں پر دھندلے سائے بنا رہی تھی۔ انیلا چارپائی کے کنارے بیٹھی اپنی ماں کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھے بیٹھی تھی۔ ماں کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، کبھی بہت تیز، کبھی جیسے تھم گئی ہوں۔ انیلا کے دل میں عجیب بے چینی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط دکھانا چاہتی تھی، جیسے ہر بار دکھاتی آئی تھی۔ امی، پانی پیو گی؟ ماں نے بمشکل گردن جمبش دی، جیسے ایک عمر کے برابر تھکن جسم میں سمٹ آئے ہو۔ انیلا نے پیالہ ہونٹوں تک رکھا مگر پانی اندر نہیں گیا، نیچے بہہ گیا۔ ماں کی پلکیں دھیرے دھیرے جھکنے لگی۔ انیلا نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ امی، امی، آنکھیں کھولو نا، مجھے دیکھو، بات کرو نا۔ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ کمرہ رک گیا، سانس رک گئی، وقت، لالٹین، چھت، چاند، سب ساکت ہو گئے۔ انیلا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ماں کی نبض جو کبھی اس کی زندگی کا سہارا تھی اب بجھ چکی تھی۔ وہ کوئی چیخ نہ مار سکی، کوئی آہ نہ نکلی، صرف ایک سناٹا اس کے اندر بھر گیا۔ وہ ماں کے بے جان جسم سے لپٹ کر بیٹھ گئی، مگر آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ نکلا، جیسے اندر سب کچھ جل چکا ہو، آنکھوں کے اندر کی نمی بھی اور دل کے تمام حرارت بھی۔ اگلے دن جب ماں کو دفن کیا گیا، گاؤں کے لوگوں نے رسمی آنکھیں نم کی، کچھ عورتوں نے دکھاوے کی ہمدردی کی، مگر سب کے دل میں یہ احساس موجود تھا کہ اب وہ لڑکی اکیلی ہے، مکمل تنہا، کسی کی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں۔ انیلا جانتی تھی کہ اب نہ کوئی در کھلے گا، نہ کوئی سوال پوچھا جائے گا، اور نہ ہی کوئی جواب سنا جائے گا۔ اب وہ فقط رہ گئی ہے، اور رہ جانا کبھی کبھی مر جانے سے بھی زیادہ کردناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی زندگی بے رنگ ہو گئی، کمرے کی دیواریں خالی لگنے لگیں، کھانے میں ذائقہ نہ رہا، وقت کی چال تھم گئی۔ وہ صرف صبح سے شام تک کام کرتی، بس زمین اور مٹی کو دیکھتی، آسمان کی طرف نہیں۔ اور شام کو جب سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، وہ دیر تک کھیتوں میں رہتی، جیسے ماں کی یاد کو کسی پیڑ کے نیچے دفن کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسے میں صرف ایک چہرہ تھا جو باقی رہ گیا تھا، وہ کسان۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، خاموش، متوازن، پراسرار۔ وہ انیلا سے اب تھوڑا قریب ہو گیا تھا، جیسے دکھ کے بعد دو اجنبی لوگ ایک مشترکہ چپ میں بن جاتے ہیں۔ وہ اکثر اس کے ساتھ کھیت میں بیج چنتا، نالی بناتا، پانی دیتا، مگر ان کے بیچ زیادہ باتیں نہ ہوتی۔ انیلا بھی اب صرف اسی سے بات کرتی تھی، باقی دنیا جیسے اس کے لیے مر چکی تھی۔ اکثر وہ خاموش بیٹھتے، ایک دوسرے کے سامنے، مگر بنا بولے۔ کبھی انیلا یوں ہی پوچھ لیتی، تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ تم کسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہنستا نہیں تھا، صرف مسکرا دیتا، ایک وہی مسکراہٹ جو انیلا کو بے چین کر دیتی۔ میں دکھ کو دیکھ چکا ہوں، اب لفظ نہیں بچے۔ اور جب وہ یہ کہتا تو انیلا کو لگتا جیسے وہ اس کے اندر کی گہرائی سے جھانک رہا ہے۔ ایک دن جب شام ڈھلنے کو تھی اور کھیت کے مڈیروں پر سنہری دھوپ آخری بار چمک رہی تھی، انیلا نے بیل کے نالی کو پانی دیتے ہوئے اچانک اس سے پوچھا، تم ہو کون؟ اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ کسان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے زیادہ بولتا تھا۔ جس دن سچ کہوں گا تم ڈر جاؤ گی۔ انیلا کا دل جیسا رک گیا، اس کی نظریں جھک گئیں، مگر اندر ایک شور اٹھنے لگا۔ وہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ سچ؟ ایسا کون سا سچ جو سننے سے ڈر لگے؟ اس کے بعد ہر دن جیسے سوال بن گیا۔ وہ کسان جو زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے ہوا کو نہ چھیڑے، جو مٹی کو ہاتھ لگاتا تو بیج خود بخود کھلتے، جو جانوروں کو چھوتا تو وہ بے چین ہو جاتے۔ اب اس کی ہر ادا انیلا کو پریشان کرنے لگی۔ وہ سوچتی، خواب میں دکھنے والا سایہ، قلعے کی نیلمی دیواریں اور پراسرار آواز، کیا یہ سب اسی سے جڑے تھے؟ کیا وہ حقیقت خواب سے زیادہ قریب ہے؟ کیا کسان وہی راز ہے جو سائے بھی چھپایا ہے؟ مگر وہ پوچھنے سے ڈرتی، شاید اس لیے کہ اب اس کے پاس کھونے کو صرف وہی بچا تھا، وہ کسان جس سے وہ کبھی محبت نہیں کر سکی، مگر جس کے بغیر وہ خود کو مکمل محسوس نہ کرتی تھی۔ اور یوں ماں کے جانے کے بعد اس کی دنیا صرف دو لوگوں پر سمٹ گئی، وہ خود اور وہ کسان، اور ان کے بیچ وہ راز جو ہر لمحہ اور گہرا ہوتا رہا تھا۔
جیسے زمین کی تہ میں دبی کوئی آگ جو وقت آنے پر پورے وجود کو بھسم کر دے گی، مگر جیسے ہر پناہ ایک دن چھن جاتی ہے، ویسے ہی انیلا کی وہ تھوڑی سی سکون بھری دنیا بھی کسی نے چھین لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ماں کی وفات کو بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی، وڈیرے کا بھائی شہر سے واپس آ گیا ہے، وہی چچا جس نے باپ کے قتل کے بعد موقع دیکھ کر ساری جائیداد پر قبضہ جما لیا تھا، اب برسوں بعد سرکاری لباس پہنے فائلوں کا پلندہ لیے واپس لوٹا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں سوگ یا ندامت نہیں تھی، صرف ہوس، جیت کی چمک اور انیلا کے حصے کی زمین پر آخری وار کرنے کی چالاکی۔ وہ نہ قبر پر فاتحہ کے لیے آیا، نہ کسی سے ہمدردی کی، سیدھا تحصیلدار کے ہمراہ گھر کے دروازے پر پہنچا، جہاں انیلا بیل کے ساتھ ہل چلا رہی تھی۔ لوگ جمع ہو گئے، چچا نے فائل لہرائی اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ زمین اب قانونی طور پر میرے نام ہے، یہ باپ کی میراث ہے اور باپ کا وارث میں ہوں۔ تحصیلدار، جسے اس نے مہنگے کھانوں اور لفافوں سے خرید لیا تھا، اس کی بات پر سر ہلاتا رہا۔ انیلا، جو زندگی میں ہر جھٹکا سہ چکی تھی، اب بھی کسی ستون کی طرح سیدھی کھڑی رہی، مگر اندر ایک چیخ بھڑک اٹھی۔ وہ زمین جس کی مٹی میں اس کے باپ کا خون شامل تھا، وہ کھیت جس میں اس نے اپنی ماں کی زندگی کا ہر دن سینچا، اور وہ 4 دیواری جس کے نیچے اس کی امید نے آخری سانس لی، آج وہ کاغذوں کے چند دستخطوں پر چھن گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ پھر خاموش تماشائی بنے رہے، جنہوں نے کبھی اس کے ہاتھ کا پانی پیا تھا، وہ آج نظریں چراتے گزر گئے، اور جب وہ چچا سامان سمیت اس کے کچے گھر میں داخل ہوا اور کہا، جا کہیں اور رہ لی، یہ اب تیرا نہیں رہا، تو وہ کچھ نہ بولی، نہ روئی، نہ چیخی، وہ صرف پیچھے مڑ کر اپنے کھیت کی طرف دیکھتی رہی، جیسے زمین سے کچھ آخری الفاظ سننا چاہتی ہو، اور پھر بغیر سوال کیے وہاں سے نکل گئی۔ اب وہ کسی درخت کے سائے تلے رات گزارتی، دن میں دوسروں کے لیے کھیتوں میں مزدوری کرتی، جسم پر کپڑے ویسے ہی تھے جیسے ان میں وہ آہستہ آہستہ سمٹتی جا رہی تھی، جیسے ہوا کا ایک ہلکا جھونکا اسے اڑا لے جائے گا، مگر اندر کہیں کچھ باقی تھا، ایک روشنی، ایک سوال اور ایک سایہ جو رات کے اندھیروں میں اس کے بہت قریب آ رہا تھا۔ پہلی بار ایسا اس رات ہوا جب وہ کھلے آنگن میں سو رہی تھی، چاندنی ہلکی، زمین ٹھنڈی اور بدن پر صرف ایک پرانا کمبل، نیند ابھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جب اچانک اسے ایک مدھم سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بہت آہستہ سے مٹی پر چل رہا ہو۔ وہ چونکی، اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس کی نظر دروازے کے پاس پڑے ایک مٹی کے تھال پر گئی، وہ چپ چاپ زمین پر رکھا تھا، جس میں ایک پرانا صاف کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ انیلا نے جھک کر کپڑا ہٹایا تو اندر سادہ روٹی، کچھ سبزی اور ساتھ ایک شیشی میں دوا رکھی تھی، وہی دوا جو ماں کے وقت بہت مہنگی پڑتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کوئی سایہ، کوئی قدم، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، مگر چاندنی نے کچھ نہ دکھایا۔ خاموشی ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، مگر اب اس میں کوئی اور سانس شامل تھی، کوئی ایسا وجود جو اس کے بہت قریب آ کر سب کچھ دیکھ کر پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، اس بار ایک چادر بھی ساتھ رکھی گئی تھی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ کاغذ تھام کر انیلا بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی۔ وہ آنسو صرف احسان کا شکریہ نہ تھے، بلکہ وہ صبر کے برسوں کا بوجھ تھے جو آخرکار کسی اندیکھی، انجانی محبت کے لمس سے پگھلنے لگے تھے۔ وہ لمس جو کسی انسانی جسم کا نہ تھا، مگر پھر بھی دل کی گہرائی تک اترتا تھا۔ اب ہر رات وہ تھال کا انتظار کرتی اور ہر صبح وہ خود کو کسی نئی ہمت کے ساتھ بیدار پاتی۔ گاؤں والے اب بھی اسے اجنبی نظروں سے دیکھتے، اس پر پرانے الزام تازہ کرتے، مگر وہ ان نظروں کے سامنے اب جھکتی نہیں تھی۔ اس کی چپ اب بغاوت میں بدلنے لگی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلکنے لگی تھی جو ہر شکست خوردہ عورت کے اندر وقت آنے پر چمک اٹھتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ عزت وہ چیز ہے جو دوسرے نہیں، خود کو دینی پڑتی ہے، اور جب دوسروں نے اس پر کیچڑ اچھالنے کا تہیہ کر لیا تو اس نے سوچا کیوں نہ خود ہی ایک نئی حد کھینچ لی جائے، اتنی بڑی اور اتنی واضح کہ کسی کی جرت نہ ہو اسے پھلانگنے کی۔ اس دن دوپہر کا سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گاؤں کے مرد و زن وہی ہمیشہ کی طرح پنچایت کے چبوترے کے ارد گرد جمع تھے، کوئی ہانڈیوں میں سبزی بانٹ رہا تھا تو کوئی خبروں کے نئے تماشے سنانے میں مصروف تھا۔ اور تب انیلا آئی، پرانے لباس میں، دھواں سے اٹے پیر، مگر آنکھوں میں ایسی روشنی جیسے وہ خود اپنی تقدیر لکھنے آئی ہو۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ پنچایت کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب چونک گئے
عورتیں سسکیں، مردوں نے آنکھیں چڑھائیں، سردار نے بھویں تال لیں۔ کیا اب اور بے حیائی باقی ہے تیرے پاس؟ کسی نے کہا۔ سب نے جو سننا تھا سن لیا ہے، مگر انیلا نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، اگر میرے کردار پر شک ہے، اگر تم سب سمجھتے ہو کہ میں کسی مرد سے تعلق رکھتی ہوں تو ٹھیک ہے، میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اسی کسان سے نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ ہاں، اسی سے جو دن رات میرے ساتھ کھیت میں ہوتا ہے۔ کم از کم اس طرح تمہیں اور تمہارے الزاموں کو ایک نام مل جائے گا۔ خاموشی چھا گئی، ایک ایسی گونگی بھاری خاموشی جس میں گاؤں کے واسیوں کے اندر کا سارا زہر پل بھر میں چہرے پر آ گیا، جیسے ان کے پاس نہ کوئی دلیل بچی، نہ کوئی بہانہ۔ نکاح اس غریب کسان سے، وہ بھی ایسے ہی، بغیر ولی، بغیر خاندان، بغیر عزت کے؟ کسی نے چیخا، یہ بغاوت ہے، یہ فساد ہے، یہ… مگر انیلا جا چکی تھی۔ وہ ایک اعلان کر چکی تھی اور اب کسی کی مرضی کا انتظار کرنے والی نہیں تھی۔ اس کا فیصلہ اس کی اپنی زندگی کا تھا، اس کی اپنی عزت کا، اور وہ عزت کسی کاغذ، کسی پنچایت یا کسی مرد کے فتوے کے محتاج نہیں تھی۔ وہ رات گاؤں بھر میں سرگوشیوں سے گونجتی رہی۔ لوگ دروازے بند کر کے بات کرتے، عورتیں بچے سلاتے ہوئے اس کے فیصلے پر لعنت بھیجتی، اور مرد سوچتے رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ مگر سب سے عجیب خاموشی کسان کی تھی۔ وہ اگلے دن بھی معمول کے مطابق کھیت میں کام کرنے آیا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ کوئی جواب دیا۔ انیلا نے بھی کچھ نہ کہا۔ ان کے بیچ ہوا کی خاموش تہ چلتی رہی، جس میں کوئی بھی کچھ نہیں بولتا مگر سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ 3 راتیں گزر گئیں۔ چوتھی رات جب آسمان پر بادلوں کا ہلکا پردہ تھا اور چاند کبھی چھپتا کبھی نکلتا، انیلا صحن میں چپ چاپ بیٹھی لکڑی کے بینچ پر اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہی تھی۔ صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دور کسی بیل کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک وہ آہٹ دوبارہ سنائی دی، وہی قدموں کی ہلکی چاپ، وہی خاموش دستک جو دروازہ کھٹکھٹائے بغیر روح کے اندر پہنچتی تھی۔ اس بار انیلا نے فوراً آنکھیں بند کی اور کہہ دیا، میں جانتی ہوں تم ہو، اب سامنے آؤ۔ وہ آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کچی مٹی پر بارش کی پہلی بوند گرے، اور پھر وہ سامنے آ گیا، وہی کسان، مگر اس کی آنکھوں میں وہ معمول کی چمک نہ تھی۔ ایک اداسی، ایک کشمکش اور ساتھ ہی گہری سچائی چمک رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، نکاح کر لو مجھ سے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ عزت بچانے کا راستہ ہے، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری روح اب میرے ساتھ مکمل ہوتی ہے تو میں تمہیں انکار نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات جان لو انیلا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں انسان نہیں ہوں۔ انیلا پہلے تو ہنسی، ایک تھکی بے ساختہ مگر بھرپور ہنسی۔ تم بھی نا مذاق کرتے ہو؟ وہ آگے بڑھی۔ یہی کہتے ہو جب تم کو چھپانا چاہتے ہو۔ مگر وہ نہ ہنسا، نہ پیچھے ہٹا، بس اسے نگاہ سے دیکھتا رہا جس میں وقت، صدیوں کا بوجھ اور کوئی انکہی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ انیلا کے چہرے کی ہنسی آہستہ آہستہ سمٹنے لگی، اس کی آنکھیں سوال بن گئیں اور لبوں پر خاموشی اتر آئی۔ کیا مطلب؟ مگر کسان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ایک بار پھر سب کہہ گئی۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی، صحن کی دیوار پر ایک لمحے کے لیے سایہ سو بھرا، لمبا، غیر فطری، جیسے کوئی پرانا وجود جسے روشنی نے بھی پردہ کر دیا ہو۔ انیلا نے پلٹ کر دیکھا اور دل میں ایک لرزہ دوڑ گیا۔ وہ سایہ کسان کے سائے سے بڑا، زیادہ گہرا اور کچھ عجیب تھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ آسمان کی گرج نے سب کچھ دبا دیا۔ کسان نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے کھیتوں میں خاموش رہا، تمہارے خوابوں میں قلعہ بن کر آیا، اور تمہاری ماں کے مرنے کے بعد ہر رات تمہارے لیے دوا لے کر چپکے سے صحن میں رکھتا رہا۔ میں تمہارا سایہ نہیں، میں تمہارے اندر کا وہ راز ہوں جسے تم نے خود پکارا تھا۔ انیلا کی سانس رک گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے سب کچھ اچانک بہت بھاری ہو گیا ہو۔ وہ جانتی تھی وہ آواز خوابوں کی تھی، وہ جانتی تھی وہ لمس حقیقت کا نہ تھا، وہ جانتی تھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمول نہیں ہے۔ لیکن دل نے پھر بھی صرف ایک سوال کیا، اگر تم انسان نہیں تو کیا ہو؟ کچھ سوال وقت کے پردے کو چاک کرنے لگتے ہیں اور کچھ وقت خود چل کر سوال کے جواب بن کر سامنے آتا ہے۔ گاؤں میں اسی دن ہٹی کی طرف سے آتے ہوئے ایک بزرگ فقیر داخل ہوا، لال داڑھی، جھریوں بھرا چہرہ، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور پیر میں پرانی گھسی ہوئی چپل۔ اس کی آنکھیں کمزور تھیں مگر اندر کی روشنی سے بھری ہوئی۔ وہ ہر سال گاؤں آتا تھا، قبرستانوں پر فاتحہ دیتا اور مزاروں کے آس پاس بیٹھ کر کچھ پڑھتا رہتا۔ لوگ اس کا بہت احترام کرتے کیونکہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات بات میں سچ ثابت ہوتی تھی۔
उस दिन वो फ़कीर इत्तफ़ाक़न उस वक्त आया जब किसान बाजार से कुछ बेच लेने जा रहा था। गर्द में लिपटा वो किसान अपने ही ध्यान में मगन खामोशी से गुजर रहा था, मगर जब फ़कीर की निगाह उस पर पड़ी तो वो लर्ज़ गया। उसके हाथ से छड़ी छूट गई। वो ज़मीन पर झुका, आंखें मली और दोबारा गौर से देखा। फिर यकदम उसके लबों से हल्की सी चीख निकली, या अली मदद, ये वो है। लोगों ने हैरत से फ़कीर की तरफ देखा। वो घबरा कर खड़ा हो गया। उसके लब कांप रहे थे, आंखें आंसू से भर गई। ये वो है जो कोकाफ से आया है। ये कोई आम इंसान नहीं, ये जन्नाती शहजादा है जो किसी इश्क की पुकार पर इंसानी रूप में आया है। बाजार की चहल पहल लम्हों में साकत हो गई। औरतें जो सब्जी खरीद रही थीं, मर्द जो बेंचों पर बैठे हुक्का पी रहे थे, सब खामोश हो गए। निगाहें किसान की तरफ मुड़ गईं। वो अब भी खामोश खड़ा था। कोई तरदीद, कोई हैरत, कोई सवाल नहीं, फ़कत एक अजीब सी खामोशी, जैसे उसने पहले ही ये दिन देख लिया हो। अनीला जो बीच में ही थी, जैसे ज़मीन में गुड़ गई। फ़कीर की बातें, उसकी लरजती आवाज़, लोगों के चेहरे सब जैसे ख्वाब में गुम होने लगे। और फिर अचानक उसके जहन में रोशनी सी फूटी। मज़ार, किला, नीलमी दीवारें, साया, वो सब सच था। उसके अंदर जैसे एक जलजला आ गया। वो यादें जो वो बरसों से महज ख्वाब समझती थी, जो नींद के बाद मिट्टी में दफन हो जाती थीं, वो सब एक एक करके आंखों के सामने जिंदा हो गई। किले की राहदारी, वो आवाज़ जो कहती थी, तुमने मुझे याद किया था, अब मैं तुम्हारा राज हूँ। वो राज जो वक्त की नीलमी पर्दे में लिपटा था, अब सामने आ रहा था, और उसका मरकज़ वही किसान था। अनीला बेख्तियार कदमों में झुक गई। उसने सोचा वो उससे रोके, सवाल करे, चीखे, मगर उसके लब जैसे सिल गए हों। किसान ने उसकी तरफ देखा, निगाहों में वही उदासी, वही खामोश मोहब्बत और शायद आखिरी विदा का पैगाम। उसने फ़कीर की तरफ झुककर बस इतना कहा, जो जानने वाले होते हैं वो पहचान लेते हैं, मगर कुछ राज वक्त के साथ बेहतर होते हैं, ना कि अल्फाज के साथ। फिर वो बगैर किसी शोर के वापस मुड़ा और धीरे धीरे गली से निकल गया। लोग अभी भी सकते में थे और फ़कीर ज़मीन पर बैठा हुआ ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था, जैसे वो कोई बला रोक चुका हो, कोई दुआ मुकम्मल कर रहा हो। अनीला के जिस्म में जान न रही। वो चबूतरे पर बैठ गई, हाथ से पेशानी थामे, जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। उस रात सेहन में थाल नहीं आया, न रोटी, न दवा, न वो पर्ची जिस पर लिखा होता, तुम अकेली नहीं हो। बस खामोशी थी, गहरी, हौलनाक, गूंजती हुई खामोशी। वो रात बहुत लंबी हो गई। अनीला चारपाई पर लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आसमान पर सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे किसी और ज़माने में, मगर उसके दिल में अंधेरा था। वो किला, वो साया, वो सर्द लम्स, वो ख्वाब, अब वो सब एक हकीकत थी। वो हकीकत जिसे उसने दिल में महसूस किया, पर अकल से कभी तस्लीम न किया। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव में हलचल थी। लोग किसान को तलाश कर रहे थे। कोई कह रहा था वो शहर गया है, कोई कह रहा था वो फ़कीर के साथ मज़ार की तरफ गया, मगर वो कहीं नहीं था। वो जैसे धुएं की तरह गायब हो गया था। ना उसका कपड़ा, ना उसका सामान, ना उसकी आवाज़, सिर्फ उसकी खामोशी गूंज रही थी अनीला की आंगन में। वो थाल जिसमें उसने कई रातों की भूख मिटाई थी, अब खाली पड़ा था। गर्दालूद, अधखुला, और उस पर एक पुराना पुर्जा रखा था जिस पर लिखा था, अब तुम्हें खुद खड़ा होना है, मैं तुम्हारी दुआ में हूँ। मगर दुआ का जवाब कभी कभी वही होता है जो दुआ देने वाला खुद भी न समझे, और वो जवाब वक्त के किसी और किनारे पर जाकर मुकम्मल होता है। अनीला के लिए वो वक्त उससे रात आया जब वो एक बार फिर नींद की दुनिया में कोहकाफ के दरवाजे तक पहुंची। पहले वो दरवाजे हमेशा बंद होते थे, नीलमी जालों से मुज़य्यन, और उनके पीछे एक साया जो बस उसे देखता था, आवाज़ देता था और फिर गायब हो जाता था। मगर उस रात कुछ बदला हुआ था। दरवाजे खुले थे, बहुत आहिस्तगी से, जैसे किसी मोहब्बत की पुकार ने उनमें सांस फूंकते हो। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने वही किला आया। नीलमी सतून, फ़िरोज़ी छतें, संगे मरमर का फर्श और गुलाब की खुशबू जो फर्श से उठती हुई आसमान तक जा रही थी। और वहाँ सामने एक सीढ़ी के आखिर में वो खड़ा था, वही किसान, मगर अब वो किसान न था। अब वो जन्नाती शहजादे का रूप लिए खड़ा था। लिबास ज़ाफ़रानी, कंधों पर सोने के कशीदाकार कपड़े और सर पर मोतियों से जड़ा हुआ ताज, आंखों में वही गहराई, वही चुप और वही मोहब्बत। मैं वो हूँ जिसे तुमने जन्नत कहा। मैं आया था तुम्हें आजमाने, मोहब्बत की हकीकत जानने। अब फैसला तुम्हारा है अनीला,
कोहकाफ आओगे या ये दुनिया? उसका लहजा सवाली नहीं था, आशिक का था। ऐसा आशिक जो सब कुछ देकर भी मुंतजर था। मगर अनीला ने आंखें बंद की और जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी अभी एक फैसला बाकी है। अभी दुनिया ने उसका चेहरा रोंदना है। अभी वो चचा और उसके बेटे बाकी हैं जो हर रोज़ ज़ुबान से जहर और आंखों से आग बरसाते हैं। वो नींद से जागी तो दिल धड़क रहा था। कुछ लम्हे तक वो चुप बैठी रही, फिर खुद को तैयार किया, शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछने के लिए। शाम थी, सूरज ढल रहा था और खेतों पर नारंगी साया फैल रहा था। वो किसान मामूल के मुताबिक नाली किनारे बैठा ज़मीन में कुछ बीज डाल रहा था। अनीला ने कदम बढ़ाया और सीधी उसके सामने जा खड़ी हुई। वो कुछ लम्हे खामोशी से काम करता रहा, फिर सर उठाया। उनकी निगाहें मिली और अनीला ने कहा, अगर वाकई तुम इंसान नहीं हो और वो सब सच है तो मेरी एक बात मानो, मेरे लिए इंसान बन जाओ। मेरे चचा और उसके बेटों को शिकस्त दो, मेरी ज़मीन वापस दिलाओ। किसान ने आहिस्ता से पलकें झपकाईं, जैसे वो जानता था ये सवाल आने वाला है, मगर सुनकर भी कुछ देर खामोश रहा। फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ से कोई फैसला उतरने वाला हो, और धीरे से कहा, तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या मांग रही हो। अगर मैं कोहकाफ के कानून तोड़ूंगा तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। अनीला ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी दुनिया में तो तुम वैसे भी अजनबी हो। अगर तुम मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी जंग में मेरे साथ खड़े होकर दिखाओ। वो कुछ लम्हे देखता रहा, फिर सर झुका लिया, जैसे फैसला कर लिया गया हो, जैसे कोहकाफ की सरहद खुद पीछे हट गई हो। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। गांव की चीखों पुकार, दौड़ते हुए बच्चे, बड़ों की बड़बड़ाहट और औरतों की सिसकियाँ। अनीला भी दरवाजे पर आई ही थी कि सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। हामते कामते बोला, चचा की बैलगाड़ी खाई में जा गिरी। सब कागजात, फाइलें, बोरियों में बंद सब सबूत बह गए। फिर दूसरा आया, कोई शख्स अदालत से असली कागजात ले आया है, कहता है ज़मीन का असल वारिस अनीला है। सब दस्तखत, तमाम मोहरें, हर चीज़ उसके हक में है। चचा और उसके बेटे पंचायत में खड़े शर्मिंदगी से पसीने पसीने थे। वो शख्स जो काली चादर ओढ़े आया था, कागजात पेश करता गया और एक एक करके हर इल्ज़ाम, हर धोखा बेनकाब हो गया। गांव वाले जो कल तक अनीला को तानों से ज़ख्मी करते थे, आज झुके हुए खड़े थे, शर्मिंदा, खामोश और हैरत ज़दा। ये सब कैसे हुआ? लोग चुपचाप एक दूसरे से पूछते रहे। अनीला बस दूर खड़ी देखती रही, दिल से खामोश, शुक्र अदा करती, ज़ुबान से कुछ न बोलती। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगे थे और हर दरवाज़ा बंद हो रहा था। अनीला के दिल में बेचैनी थी। वो खेतों की तरफ गई, वो जगह जहाँ वो अक्सर किसान को देखती थी, मगर वहाँ कोई न था। नाली खुश्क थी, बैल खामोश थे और ज़मीन पर सिर्फ वो बीज बिखरे थे जो उसने कुछ दिन पहले बोए थे। फिर वो सेहन में लौटी जहाँ वही पुरानी लालटेन लटकी हुई थी और वहाँ बैठा था वही फ़कीर, वही जो एक दिन किसान को देखकर कांप गया था। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी ने एक लंबी जंग जीत ली हो। वो वापस नहीं आएगा बेटी, फ़कीर बोला। अनीला चौंक गई। क्या मतलब? कहाँ गया वो? फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, तुमने उसे इंसान बनने की कीमत मांगी थी, उसने चुका दी। उसने कोहकाफ की राह, अपनी जन्नाती फितरत, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। वो अब उनके दरमियान नहीं रह सकता। अब वो तुम्हारी दुनिया का है, फ़कत एक किसान, मगर एक ऐसा जो तख्त छोड़कर तुम्हारे लिए ज़मीन चुनाया। अनीला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सेहन की मिट्टी पर बैठ गई, वही जगह जहाँ थाल रखा जाता था, और हाथों से वो मिट्टी छूने लगी जो अब उसके लिए मुकद्दस हो चुकी थी। फिर वो उठकर खेत की तरफ गई और वहाँ सूरज की पहली किरण के साथ वो खड़ा था, वही किसान, सादा लिबास, हाथ में हल और आंखों में वही खामोश मोहब्बत भरा नूर। अनीला आहिस्ता से उसके पास गई। अब तुम सिर्फ एक किसान हो ना? वो मुस्कुराया। हाँ, मगर तुम्हारा। और यूं एक जन्नाती शहजादा जिसने इश्क में कोहकाफ की सल्तनत छोड़ दी, अब एक किसान की तरह ज़मीन पर रहने लगा।